براہ کرم میرے ساتھ شامل ہو کر فلسطین کا پرچم بلند کریں، جس کے رنگ ہماری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سیاہ ہمارے سوگ کے لیے، سفید ہماری امید کے لیے، سبز ہماری زمین کے لیے اور سرخ ہماری قوم کی قربانیوں کے لیے۔ ہم یہ پرچم فلسطینی عوام کی آزادی اور انصاف کی طویل جدوجہد کے اعزاز میں اور برطانیہ اور دنیا بھر کے ان لاکھوں لوگوں کے اعزاز میں بلند کرتے ہیں کہ جو آزادی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ پرچم اس عہد کے طور پر بلند کرتے ہیں کہ فلسطین زندہ رہے گا، فلسطین ابھرے گا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ یہ الفاظ ناظرین برطانیہ میں فلسطینی سفیر حسام زملوت کے ہیں، اور یہ جملے انہوں نے فرانس اور برطانیہ کی جانب سے فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے اور اس اعلان کے لیے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے کہے۔ گزشتہ سال آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی طرف سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے بعد اب برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، پرتگال اور دیگر یورپین ممالک نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے، جبکہ اس کا اعلان اقوام متحدہ کے سربراہی کانفرنس اجلاس میں کیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک روانہ ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں وزیر اعظم 26 ستمبر تک شرکت کریں گے اور فلسطین اور کشمیر کے حق خود ارادیت پر پاکستانی موقف پیش کریں گے، جبکہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیو یارک پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کل یعنی کہ 23 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور مصر کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مشترکہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس کی دعوت امریکی صدر نے دے رکھی تھی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ اجلاس اس وجہ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم نے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج امن اور دو ریاستی حل کی امید کو زندہ کرنے کے لیے میں بطور وزیر اعظم برطانیہ اعلان کرتا ہوں کہ برطانیہ باضابطہ طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بھوک اور تباہی اور جینوسائیڈ سے متعلق برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیل پہ نرم موقف رکھتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں انسانوں کا پیدا کردہ بحران نئی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سرحد پر عائد پابندیاں ختم کرے، ظالمانہ طریقوں کو بند کرے اور امداد کو اندر جانے دے۔ ناظرین، انگریزی میں ایک کہاوت ہے آئرنی آف آل آئرنیز، اس کا مطلب کہ کسی مسئلے کو جنم دینے والا خود سمجھ جائے کہ اس نے جس مسئلے کو جنم دیا ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پورا سچ نہ بولے۔ برطانیہ کی جانب سے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا بالکل اسی طرح کی ایک آئرنی آف آل آئرنیز دکھ رہی ہے کہ جس میں برطانیہ کے جس نے عربوں کے سینے میں اسرائیل کا خنجر گھونپ کر فلسطینی زمین پر یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کو یقینی بنا کر پہلی آئرنی کو جنم دیا، وہ آج فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر تو مجبور ہے، مگر اس اسرائیل کے جس نے فلسطینیوں کی جینوسائیڈ، نسل کشی جاری رکھی ہوئی ہے، ایتھنک کلینزنگ اور خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اس پر ایک لفظ نہیں بولا۔ برطانیہ سے قبل آسٹریلوی وزیر اعظم اور آسٹریلوی سینٹ میں قائد ایوان اور وزیر خارجہ کی جانب سے بھی جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج یعنی اتوار 21 ستمبر 2025 سے مؤثر دولت مشترکہ آسٹریلیا باضابطہ طور پر آزاد اور خود مختار ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے علاوہ کینیڈا نے بھی فلسطینی ریاست کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے کہ جس کے بعد کینیڈا پہلا اور برطانیہ دوسرا ایسا ملک بن چکا ہے کہ جو G7 کا ممبر ہوتے ہوئے فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کرنی کا یہ کہنا ہے کہ آج سے کینیڈا ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کینیڈین پریمیئر کا یہ کہنا ہے کہ کینیڈا ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے اور ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل دونوں کے لیے پرامن مستقبل کے وعدے کی تعمیر میں اپنی شراکت پیش کرتا ہے۔